اتباع سنت کا بہت اہتمام ہے. جہاں تک ہو سکے اتباع سنت کا بہت اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو بہت رغبت سے محبت سے عمل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجیے میری آواز جی ہاں. البتہ جو چیزیں ہمارے قابو کی نہیں ہیں، جیسا کئی دن کا فاقہ، ٹاٹ پر سونا اور پیٹوں پر پتھر باندھنا، اس میں تو ہم معذور ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے. مگر اس کو پسندیدہ اور شوق سے رغبت سے اختیار کرنا چاہیے. یعنی اس کو پسند تو کریں. جیسا کوئی شکر کا بیمار ہو اس کو مٹھائی سے روک دے، اب یہ مطلب نہیں اس کا جو مٹھائی اس کا چھری لگتی، اس کا جی بھی چاہے، اس کا رغبت بھی ہے، مگر اس مجبوری نہیں کر سکتا. اسی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال جن پر ہم عمل کرنے سے قادر ہیں، ان کو عمل تو کریں نہیں، مگر دل سے ایسا پسند کریں جیسا شکر کے بیمار مٹھائی کو پسند کیا. میرے معمولات کے پرچے مولانا یوسف صاحب کے پاس موجود ہیں، ہر زبان میں، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، گجراتی میں بھی، جو جس کو جس زبان سے مناسب ہوتا ان سے لے لے. اور پیاروں عمل کا بیت ہونا برکت کا تو بھی ہے، مگر فائدہ جب ہے جو معمولات پر عمل کیا جائے، اس پر جس سے عمل ہو سکے تم سے اکثر وجہ کی کوشش کیجیے کہ اس معمولات کے پرچے پر پورا عمل ہو جائے. اور جو کچھ پوچھنا ہو یہاں مولوی یوسف صاحب سے، مولوی ہاشم صاحب سے پوچھ رہی. لوگوں آج انسانوں کو ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، یعنی حضور کا، اللہ تمہیں محبوب کرے گا. بہت آسان نسخہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پر جتنا عمل ہو سکتا عمل کریں، اور جتنا پر عمل نہ ہو سکتا اس کو پسندیدہ ضرور کریں. پھر اللہ جل شانہ جس کو محبوب بنا دے اس کا ٹھکانا ہی کیا. جب بادشاہ کسی کو چاہنے لگے تو پھر پوچھنا چاہو سب چیزیں اس کے سامنے ہے. بھائی میرے پیاروں کچھ کی جو تو کر رہا ہے، میں بیمار ضعیف مولانا یوسف صاحب کے اشارت پر میں آیا ہوں. میری جو خاص ہے تم لوگوں سے کہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر بہت ہی کثرت کرتے ہی ہیں. جتنا اللہ کے ذکر کے ساتھ زبان کو رفع کرتے رہو گے جتنا ہی دنیا دین دونوں کا بنا. صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں جگہ ان کرنے میں بڑے احسان ہیں. ذرا سی بات پوچھ کے حضور سے اور امت کے لیے رستہ بتا گئے، سہولت بتا گئے. ایک صحابی حضرت ابو انہوں نے یہ کہا حضور سے کہ حضور نے دعائیں بھی کی بتا دی، حضور سے یاد بھی نہیں ہوتی، ایک دعا ایسی بتا دو کہ جو سب دعاؤں کے بعد حضور ان کو میں تو ان کے لیے بڑی دعا کیا کروں. ساتھ ہے کہ مجھ جیسے ضعیف اور جو ہے کمزور کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا. حضور نے کہا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ پڑھتے رہا. میں جس کو مطلب اس کا سمجھنا ہو وہ تو مولوی یوسف صاحب سمجھے. مختصر یہ ہے کہ حضور نے ان کو یہ دعا بتائی کہ یا اللہ کہ تم لوگ جو دعا مانگو گے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو حضور نے مانگی، اور اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے حضور نے پناہ مانگی، جس میں حضور کی ساری دعائیں آ گئی. میں تو اس دعا کا بہت ہی پابند بھی ہوں، اور میں تو اہتمام سے میری ہر دعا کا جز ہے. اس بات سے کہ اتنی دعائیں حضور نے بتائی ہیں کہ ہم جیسے دعا پاک ان سب کا پر عمل کرنا بھی مشکل، یاد کرنا بھی، اور اس میں سب آ گئی. دعا کرو بھائی اللہ انشاءاللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے. میں اب اتباع سنت کا جتنا اہتمام ہو سکے اتنا ہی جو ہے کامیاب ہو گئے، اور بہت زیادہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے خود فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، یعنی حضور کا. اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا. تم سمجھو کہ جب اللہ انسانوں کسی کو محبوب بنا دے تو اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہوگی. جتنا ہو سکے اتباع کی کوشش کیجو، مگر یہ نہیں کہ ہر سنت تو عمل بھی کرو. عمل تو اس پر کیجو جس پر چیز کی تمہیں طاقت ہو. سمجھ گئے؟
कई चीज इनका फाका करना या टाट पर सोना या पेट पर पत्थर बांधना, ये लोग ये चीजें हमारे बस की नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको चीजें यूँ समझें कि ये होने की नहीं, बल्कि यूँ समझें कि हम बीमार हैं, माजूर हैं। जैसा कि शक्कर के बीमार को मिठाई से रोक दें यहाँ के डॉक्टर हकीम, जैसे ये समझे कि भाई रगबत की चीज है मगर हम बीमार हैं, नहीं कर सकते। देखो बैत होना चाहे बरकत के वास्ते तो हो, मगर कामयाबी अमल पर हो। मौलवी यूसुफ साहब के पास पर्चे हैं मेरे मामूलात के, उसमें लिखा हुआ किसी को क्या तक करना चाहिए वो तो कर लो, और जो पूछ रहा हूँ मौलवी महमूद, मौलवी यूसुफ साहब से, मौलवी हाशिम साहब से आप पूछ चाहिए। भाई बैत बरकत के वास्ते तो मुफीद है, मगर काम करने के वास्ते क्या है, मामूलात पर अमल करना, मगर काम करने के वास्ते जरूरी है कि मामूलात पे अमल करना है, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना अमल करना है। कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ का बहुत एहतमाम सब करें, कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ का सब हजरात बहुत बहुत एहतमाम करें। और उसके बाद मामूलात का पर्चा मौलाना यूसुफ साहब से ये, उसके बाद बैत होने वाले हजरात मामूलात का पर्चा मौलाना यूसुफ साहब से ले लें माफिक अमल करें, और उसके मुआफिक अमल करें, जो पूछना और उसमें जो पूछना हो मौलाना यूसुफ साहब से पूछना, वो मौलाना यूसुफ साहब से पूछते रहें।